بیٹیاں عطا کرتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، وہ مالک الملک جس سے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، وہ مالک الملک جس سے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں عطا کرتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، وہ مالک الملک جو دینے پر قادر ہے، کسی کو کچھ بھی نہ دے، بانچ کر دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بے شمار درود السلام امام الانبیاء، امام الرسل، خاتم الانبیاء، خاتم الرسل، امام القبلتین، سید الثقلین، جد الحسنین، امام الہدا، خیر الورا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، آپ کی اور میرے رہبر رہنما پیشوا مقتدی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے، انسانوں کی بھلائی کے لیے، انسانوں کی کامیابی کے لیے مختلف ادوار میں، مختلف اوقات میں اپنے انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تاکہ وہ انسانوں کو سیدھا راستہ دکھا سکیں اور برائی کے راستے سے ہٹا سکیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کائنات علیہ السلام تک انسانوں کو ہی سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اتنے سارے پیغمبروں کو بھیجا اور یہ سلسلہ جاری رکھا۔ جب بھی کسی قوم کے اندر برائیاں بڑھتی تھیں اور ضرورت پیش ہوتی تھی کہ ان کو اب سمجھایا جائے، تو اللہ کسی نہ کسی اپنے ایک پیغمبر کو ان لوگوں میں بھیجتا تھا، ان بستیوں میں، ان علاقوں میں، تاکہ وہ انبیاء اپنے اپنی قوم کو، اپنے اپنے قبیلے کو، اپنے اپنے علاقے میں اللہ کی توحید سے روشناس کروائیں اور انہیں برائیوں سے منع کریں، برائیوں سے روکیں تاکہ وہ جہنم کا بالا نہ بن جائیں۔ یہ سلسلہ چلا حتیٰ کہ آپ کے اور میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی تشریف لائے، اور آپ علیہ السلام کے آنے کے بعد جو نبوت کا دروازہ تھا اسے بند کر دیا کہ اب کسی نبی کی اور ضرورت نہیں ہے، اور یہ جو شریعت ہے یہ قیامت تک چلے گی۔ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے جو بھی ان کی مسائل ہیں، زندگی کے ہیں، معاشرتی ہیں، معیشت کے ہیں، عبادات کے ہیں، معاملات کے ہیں، تجارت کے ہیں، کوئی بھی چیز ہے جسے انسان محسوس کرتا ہے کہ یہ میری ضرورت ہے اور مجھے اس کا حل چاہیے، اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر وہ سب چیزیں پوری کروا دی۔ کوئی چیز باقی نہیں کہ جو ہماری ضرورت ہو اور وہ ہمیں قرآن و حدیث میں نہ ملے، ایسا نہیں ہے۔ معجم الکبیر طبرانی کے اندر ایک روایت ہے، ما باقی شیء من الدنیا یقربکم من الجنہ ویبعدکم من النار الا هو فی کتاب۔ نبی کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہی کہ جو آپ کو جنت کے قریب کرے اور جہنم سے دور کرے۔ ہر وہ عمل جو جنت کے قریب کرے اور ہر وہ عمل جو جہنم سے دور کرے، الا هو فی کتاب، مگر وہ کتاب کے اندر موجود ہے، اس قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کی اور میری دسترس وہاں تک نہیں ہوتی، ہم توجہ نہیں کرتے، ہم صحیح طریقے سے قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے، قرآن نہیں پڑھتے، اس کے تراجم کو نہیں پڑھتے، اس کے معنی اور مفاہیم کو نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ نہیں ابھی کوئی شریعت باقی ہے، جس طرح سے بہت سارے علماء مولویوں نے یہ بات لوگوں میں پھیلائی ہوئی ہے۔ بدعات کیوں جنم لیتی ہیں؟ بدعات اس لیے جنم لیتی ہیں کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی کچھ باقی ہے۔ اگر انہوں نے صحیح طریقے سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا ہوتا، پڑھا ہوتا، اسے اس کے معنی کو، اس کے مفاہیم کو سمجھا ہوتا، تو پھر یہ بدعات اور رسومات جو ہیں یہ کبھی بھی یہ جنم نہیں لیتی۔ یہ تبھی جنم لیتی ہیں جب آپ کے اندر، میرے اندر علم کی کمی ہوتی ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن پاک میں زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں سارے بیان کیے۔ دیکھیں جب شریعت کی ضرورت تھی، اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے بعد پیغمبر کو بھیجا، نوح علیہ السلام کو، اور پہلے جو پرافٹ ہیں، پہلے جو پیغمبر ہیں،
پہلے پیغمبر جو اس دنیا میں آئے ہیں سمجھانے کے لیے، وہ نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام سب سے پہلے پیغمبر جن کو اللہ رب العالمین نے اتارا۔ آدم علیہ السلام تو بابا ہیں، جیسے ہی ضرورت پڑی نبی کو بھیجا۔ نوح علیہ السلام کے بعد اور پیغمبروں کو بھیجا، لوط علیہ السلام بھی آئے، ابراہیم علیہ السلام، یہ ہم عصر ہیں، اور کئی انبیاء جو ہیں وہ ہم عصر ہیں۔ انبیاء آتے گئے، جیسے جیسے مسائل کی ضرورت پیش آتی رہی ویسے ویسے انبیاء جو ہے وہ بھیجتے رہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جب بھیجا تو بھیجنے کے بعد یہ فرما دیا کہ نہیں، اب دین مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا کہ آج کے دن ہم اس دین اسلام کو مکمل کر رہے ہیں، تکمیل اس کی ہو رہی ہے، اور ہم نے اپنی نعمت کا اتمام کیا ہے۔ اتمام کا یہ معنی یہی ہوتا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی نعمت کا اتمام کیے ہیں۔ اتمام اس عمل کو کہتے ہیں جو پہلے کبھی پورا نہیں ہوا اور اب آ کے اس کی گنجائش باقی نہیں رہی، اسے اتمام کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو بھیج کے، دین کو اتار کے، اسلام کو اتار کے، قرآن کو بھیج کے، نبی کے فرمان تمہیں دے کے ہم نے کیا کیا؟ اتممت علیکم نعمتی، جو ہماری نعمت ہے ہم نے اس کا اتمام کر دیا۔ اب کوئی گنجائش نہیں، کسی شریعت کی گنجائش نہیں، کسی نبی کے آنے کی گنجائش نہیں، کسی پیغمبر اور رسول کے آنے کی گنجائش نہیں، کسی قاصد کے آنے کی گنجائش نہیں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ آخر الزمان پیغمبر ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ ختم نبوت کی مہر لگا دی، اب کوئی شریعت کی ضرورت نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منوعاً جو شریعت اللہ نے آپ علیہ السلام کے اوپر اتاری ہے وہ آپ علیہ السلام نے ویسے ہی پہنچا دی، ویسے ہی پہنچائی۔ اور یہی آیہ کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ والی آیت یہ اس موقع پر ہی تھی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ الوداع کے اندر کھڑے ہیں اور آپ اپنے صحابہ کو کیا فرما رہے ہیں؟ اے میرے صحابہ، هل بلغت وادیت ونصحت، یہ بتلاؤ کیا میں نے پہنچایا، نصیحت کی، اللہ کا جو مجھے دیا ہوا ایک حق تھا کیا میں نے اس کی ادائیگی کر دی؟ تو سارے صحابہ جو وہاں پر موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبہ کے اندر موجود ہے، کیا فرماتے ہیں؟ قد ادیت وبلغت ونصحت، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تبلیغ کر دی، آپ نے پہنچا دیا، آپ نے سمجھا دیا، آپ نے نصیحت کر دی، آپ نے حق کو ادا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جب صحابہ نے یہ گواہی دی، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ اللہم اشہد، اللہ کی طرف، آسمان کی طرف جناب اپنے چہرے کو انور کو اٹھایا اور کہا کہ اللہ تو گواہ ہو جا کہ جو پیغام تو نے مجھے دیا تھا، یہ اقرار کر رہے ہیں اس بات کا کہ اللہ کے نبی آپ نے ہر بات ہمیں پہنچائی۔ یہ دین مکمل ہے، دین میں اب کوئی نئی گنجائش نہیں ہے۔ مسلمان کہتے ہیں دین میں ابھی گنجائش ہے، مسلمانوں کے مولوی کہتے ہیں کہ ابھی دین میں گنجائش ہے، علماء فتاوے دیتے ہیں کہ ابھی دین کے اندر گنجائش ہے، یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے۔ دین ہے، اگر وہ دین ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر کے جاتے۔ نبی علیہ السلام نے کوئی بھی چیز نہیں چھوڑی جو ہمارے متعلق ہو۔ یہودیوں کی ایک بات سناتا ہوں میں آپ کو، حدیث سے مبارکہ کا نام موجود ہے۔ ہمارے مولوی کہہ رہے ہیں، پاکستان کے، ہندوستان کے، بنگلہ دیش کے، ہمارے ان علاقوں کے مولوی کہہ رہے ہیں کہ ابھی دین باقی ہے، ابھی دین باقی ہے۔ ہم کہتے ہیں قال رسول اللہ، وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے بزرگ یوں کہتے ہیں۔ یہ ہمارا یہ سارا بر صغیر پاک و ہند یہ کہتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہودی ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ حدیث کے اندر موجود ہے، اپنی طرف سے وہ مذاق اڑا رہا ہے، اللہ کے نبی کا بھی اور مسلمانوں کا بھی۔ لیکن اس کی بات میں صداقت کتنی ہے؟ کس کی؟ ہمارے دین کی، ہمارے دین کی صداقت، میرے نبی کی صداقت، میرے نبی کے پیغام بر ہونے کی صداقت، میرے نبی کے رسول ہونے کی صداقت، میرے نبی کی بات کی صداقت، میرے نبی کا پیغام پہنچانے کی صداقت، اس کے اندر یہ بات کتنی ہے؟ وہ کہتا ہے تمہارا نبی کیسا ہے بھائی؟ یعلمکم دینکم حتی الخراء، تمہارا نبی کیسا ہے کہ وہ تمہیں تمہارا دین سکھاتا ہے، حتیٰ کہ تمہیں پیشاب اور پخانے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ کیسا تمہارا نبی ہے کہ تمہیں ہر بات سکھاتا ہے، ہر بات سمجھاتا ہے، حتی الخراء، حتیٰ کہ بولو براز
چھوٹا پیشاب بڑا پیشاب اس کا طریقہ بھی آپ کو سمجھاتا ہے. بڑا عجیب نبی ہے. اپنی طرف سے وہ استہزاء کر رہے ہیں، لیکن ہماری دلیل کیا ہے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی عبادات تو دور، ہمیں تو پیشاب کھانے کے طریقے بھی سکھائے ہیں، ہر بات سکھائی ہے. جو نبی استنجا کرنے کا طریقہ ہمیں بتلا کر گیا ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر بات سمجھا کر گئے ہوں، استنجے کے بارے میں بتلایا ہو کہ پانی کا استعمال نہیں ہے، مٹی کے ڈھیلے کا استعمال، اگر وہ ڈھیلے ہیں تو کس طرح کے ہونے چاہیے، مٹی بالکل مٹی پکا نہ ہو، اور یہ بھی ساتھ کہا کہ استنجا کرتے ہوئے صرف مٹی کے ڈھیلے ہی استعمال کرنے، خیال کر رہے ہیں کوئی ہڈی استعمال نہیں کرنی، کوئی گوبر نہیں استعمال کرنا. میرے نبی اتنی وضاحت سے یہ بات کہہ کر گئے ہوں تو پھر کیا خیال ہے جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ چیزیں بھی سکھائی ہوں، تو ہمارے معاشرے کے اندر جو یہ ربیع الاول کا بھی مہینہ چل رہا ہے اور اس کے اندر خرافات کی جائیں گی، کیا میرے نبی وہ نہیں بتا سکتے تھے؟ بتا سکتے تھے کہ نہیں بتا سکتے تھے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے کیا کوئی مشکل تھا کہ آپ علیہ السلام یہ بتلا کے جاتے کہ آپ نے میرے آنے کی خوشی میں عید منانی ہے؟ کہہ سکتے تھے، لیکن نہیں. میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، کس مسلمان کو اللہ کے نبی کے آنے کی خوشی نہیں ہوگی؟ کیا خیال ہے؟ کوئی بدبختی ہو سکتا ہے نا کہ جس سے خوشی نہ ہو، کوئی کم بختی ہو سکتا ہے جس کو اللہ کے نبی کے آنے کی خوشی نہ ہو. مگر نہ جتنے مسلمان جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے ان کو تو اللہ کے نبی کے آنے کی خوشی ہے، اور ہمیں فخر ہے اس بات کا. ہمیں فخر ہے کس بات کا؟ ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. یہ فخر ہے. کیا خیال ہے، فخر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہم سب کو ہونا چاہیے کہ ہم کس کے امتی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. شفاعت کون کروائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب سارے انبیاء جواب دے دیں گے، سارے نبی جواب دے دیں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے کے سارے جواب دے دیں گے. اس وقت حدیث کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے کہ اللہ کے نبی آپ سفارش کیجیے. اللہ اجازت دے گا، میرے نبی سفارش کریں گے، اور جو سفارش کریں گے اللہ کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع، اپنا سجدے سے سر اٹھائیے، آپ سوال کریں ہم دیں گے، آپ سفارش کریں ہم قبول کریں گے. جو میرے نبی شفیع ہیں، سفارش کرنے والے ہیں، ہمیں تو فخر ہونا چاہیے کہ ہم امتی ہیں ان کے. جب ہم امتی ہیں، آدھے مسلمان یہ سمجھیں کہ یہ جو ہم نے جھنڈیاں لگانی ہیں، جو ہم نے نعتیں چلانی ہیں، جو ہم نے راستے بند کرنے ہیں، صرف یہ خوشی ہے، اور آدھے مسلمان وہ اس میں شریک نہ ہوں. وہ کیوں نہیں ہوتے؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ طریقہ یہ والا غلط ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نہیں بتایا. اللہ کے نبی نے یہ طریقہ نہیں بتایا کہ آپ گلی بند کر دو، آپ راستے بند کر دو. یہ نہیں کہا خوشی ہے تو کس طرح کی. آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ سوموار کا روزہ بھی رکھتے ہیں، جمعرات کے بھی رکھتے ہیں؟ جی رکھتا ہوں. کیوں رکھتے ہیں؟ اب خوشی کیا ہے؟ اگر کسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی، آمد کی اتنی ہی خوشی ہے تو عمل یہ والا کرنا چاہیے جو اللہ کے نبی بتلا رہے ہیں. اور ہر ایک مسلمان کو یقیناً آپ کی آمد کی خوشی ہے. آپ آئے کیوں تھے؟ جو شروع میں آیا مبارکہ میں نے پڑھی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے نبی کو بھیجا ہے اس لیے تاکہ تمام ادیان کے اوپر آپ کا غلبہ ہو. جو نبی آئے ہی غلبے کے لیے تو کیوں نہیں خوشی ہوگی؟ لیکن خوشی کا سٹائل کیا ہو، خوشی کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی آپ سوموار کا بھی روزہ رکھتے ہیں؟ جی رکھتا ہوں. جمعرات کا بھی رکھتے ہیں؟ جی رکھتا ہوں. سوموار کا کیوں رکھتے ہیں؟ جمعرات کا کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ سوموار کا اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں اللہ نے مجھے پیدا کیا. اللہ نے اس دن میں مجھے پیدا کی. اللہ کے نبی جمعرات کا کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ اس دن میں اللہ کے ہاں اعمال نامہ پیش ہوتا ہے. میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کا اعمال نامہ اس حالت میں پیش ہو کہ میں روزے کی حالت میں روزہ رکھوں. نبی علیہ السلام سوموار کا اور جمعرات کا. جس بندے کو بھی جو یہ سمجھتا ہے جشن آمد رسول وہ سوموار کا روزہ رکھے. بھائی اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرو. لیکن یہ سنت نہیں ہے کہ گلی محلہ بند کریں، آوازیں کسیں. اور افسوس ہوتا ہے، میں بڑے افسوس سے یہ بات کہہ رہا ہوں، ہم سب مسلمان ہیں
سوشل میڈیا کے اندر ہم جو ہے وہ دیکھیں گے بہت سارے ایسے علاقے ہیں کہ جن میں یہ گٹر لائن نہیں ہوتی، اس میں وہ پائپ لائن نالیاں جو ہیں وہ ہوتی ہیں، دوسری نالیاں ہوتی ہیں، اور وہ دوسری جو گٹر لائن ہے پائپ لائن وہ نہیں ہوتی۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، اس میں جو کعبۃ اللہ ہے جسے ہم دیکھنے کے لیے اتنے بےتاب ہیں کہ ابھی میرا دل بھی یہ چاہے گا کہ کوئی اس طرح کا معجزہ ہو جائے کہ فرشتہ یوں پکڑے اور اللہ کے گھر چھوڑ دے وہاں پر۔ ہر بندہ یہ چاہے گا، کیوں؟ وہ اس کالے غلاف کو دیکھنا چاہتا ہے، ہر بندہ کعبۃ اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اب اس کی جناب مورتی بنا کے نا، کعبۃ اللہ کا جناب عکس بنا کے وہ اس نالی کے اوپر رکھا ہوا تھا، اینٹیں لگا کے نا اس کی سیٹنگ کی ہوتی ہے، اور روزہ رسول جو ہے اس کی بھی سیٹنگ وہاں پر کی ہوتی ہے۔ یہ کیا بے ادبی نہیں؟ بے ادبی نہیں؟ کتنی بے ادبی ہے، بہت بڑی بے ادبی ہے، بہت بڑی بے ادبی ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے میرے بھائیوں، یہ کوئی محبت نہیں ہے۔ محبت اگر سمجھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے تو پھر آمد رسول کا جشن کے ساتھ مشن جو ہے، اصل جو مقصد ہے، اللہ نے وہ آیت کریمہ میں مشن بیان کیا، جشن نہیں بیان کیا۔ خوشی ہے، سب کو ہے، مسلمانوں کو ہے، سب مسلمان جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے نا، وہ اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی ہی خوشی ہے۔ لیکن آپ کے آنے کی خوشی کے ساتھ جو اللہ نے مشن بیان کیا نا، ہم نے اس مشن کی طرف جانا ہے۔ مشن کیا ہے؟ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ہم نے جس نبی کو بھیجا ہے اس کے آنے کا مقصد ہی صرف یہی تھا کہ وہ دین حق کو بیان کریں اور تمام ادیان کے اوپر غالب آ جائیں۔ میرے نبی علیہ السلام کا مشن تھا، اللہ نے مشن دے کر بھیجا ہے۔ اور ہم مسلمانوں کا پھر مشن کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہم نے تو ظاہری بات ہے عمل وہ کرنا ہے جو اللہ کے نبی نے کیا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہتا ہے؟ وہ کام کرو جو تمہارے نبی نے کیا ہے، وہ کام کرو جو تمہارے نبی نے کیا ہے، اطاعت کرو اس چیز کی جو تمہارے نبی نے تمہیں عمل کر کے دکھایا ہے۔ اللہ کے نبی تو نماز پڑھ کے بھی دکھا رہے ہیں، تو کیا فرما رہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، بھئی نماز تم اس طرح سے پڑھو جس میں تم نے اب مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ہم تو کوئی بھی عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے، کہ کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی کچھ کر رہے ہیں اور ہم کچھ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے پچھلے جمعہ کے اندر ادھر ہی میں نے جمعہ پڑھایا تھا، اس کے اندر ایک آخری بات جو ہے وہ میں نے کی تھی کہ عمل کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں، ایک توحید ہے اور ایک اخلاص ہے اور ایک طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کوئی بھی عمل قبول کروانا چاہتے ہیں نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ 3 صحابہ ہیں، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نا بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کے پاس آئے، اور ایک روایت میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ہے، ان کے پاس آئے، آ کے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام، ان سے آ کر پوچھا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اما جان یہ بتلائیں کہ اللہ کے نبی کے شب و روز کیسے ہیں، طریقہ کار کیا ہے عبادات کا؟ انہوں نے بتا دیا۔ جب وہ وہاں سے سن کے پلٹے تو ایک نے کہا کہ میں تو اپنی ساری جوانی بس دین کے لیے صرف کرتا ہوں اور میں کوئی شادی شدی نہیں کروں گا۔ ایک نے کہا کہ میں رات کو نماز پڑھا کروں گا اور سوؤں گا نہیں۔ ایک نے کہا کہ پوری زندگی روزے رکھوں گا، کبھی چھوڑوں گا نہیں۔ کیا نماز پڑھنا غلط کام ہے بھائی؟ جواب دیں گے، نماز پڑھنا غلط کام ہے؟ روزہ رکھنا غلط کام ہے؟ اپنی جوانی کو اللہ کے دین کے لیے صرف کرنا کیا کوئی غلط کام ہے؟ نہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ آپ اور میں نہیں کہہ رہے، 3 صحابہ کہہ رہے ہیں۔ یہ شاگرد ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے، تینوں شاگرد ہیں، یہ بات کہہ کر جا رہے ہیں۔ امی جان نے سن لی، نبی علیہ السلام گھر میں آئے، امی جان نے کہا 3 شاگرد آپ کے آئے تھے، مسئلہ پوچھا، آپ کے شب روز کے بارے میں پوچھا، لیل نہار کے بارے میں پوچھا، روزوں کے بارے میں پوچھا، یہ ساری باتیں پوچھ کے یہ باتیں کہہ کر گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ ان تینوں کو بلا کر لاؤ۔ آگے تینوں آئے، آپ نے ایسا ایسا کہا ہے، ایسا ایسا کہا ہے، ایسا ایسا کہا ہے، جی 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 اللہ کے نبی بالکل ایسا کہا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو انا اصلی و ارقد، میں نماز پڑھتا ہوں اور میں سوتا بھی ہوں، سو بھی جاتا ہوں، نیند آ جاتی۔ میں اصوم و افطر، میں روزے بھی رکھتا ہوں اور روزے چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ یہ فردی روزے کی بات نہیں ہو رہی، فردی روزہ آپ علیہ السلام نہیں چھوڑتے، نفلی روزہ کبھی رکھ لیا کبھی چھوڑ دیا، کبھی رکھ لیا کبھی چھوڑ دیا۔ میں روزے بھی رکھتا ہوں، روزے چھوڑتا بھی ہوں۔ وَأَنَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور یاد رکھو میں نے عورتوں سے شادی بھی کی ہوئی ہے۔ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي،
تم میں سے جس نے بھی میری سنت سے اعراض کیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ عمل تینوں کا اچھا ہے کہ نہیں ہے؟ ایک کہتا نماز پڑھوں گا، ایک کہتا روزے رکھوں گا، ایک کہتا جوانی کھپا دوں گا دین کی خاطر، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں تینوں کام میری سنت کے مطابق نہیں ہے۔ تم کون ہوتے ہو کہنے والے پوری رات کھڑا رہوں گا؟ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے بھی ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، سو بھی جاتے ہیں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، روزے چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، تم کون ہوتے ہو میرے عمل سے آگے جو ہے وہ بڑھنے والے؟ تو احباب گرامی، یہ جو ہمارے ہاں ربیع الاول کے مہینے میں جشن منایا جاتا ہے، اس سے زیادہ اہم جو ہے مشن ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو طریقہ کار ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ آپ سے محبت کا تقاضا بھی یہی ہے، آپ سے محبت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ صحابہ کرام پتہ کس طرح کی محبت کرتے تھے؟ ہماری محبت صرف زبان تک ہے، ان کی محبت عمل تک ہوتی تھی۔ آپ علیہ السلام نے ایک بندے کی انگلی میں انگوٹھی دیکھی تھی سونے کی، حدیث مبارکہ میں اس نے انگلی میں انگوٹھی پہنی ہوئی سونے کی، آپ نے وہ اتار کے اسے پھینک دی۔ جب اسے پھینک دی، اللہ اکبر، نبی علیہ السلام سے کہا کہ اتار دو، اس نے پھینک دی، نبی علیہ السلام چلے گئے۔ صحابہ کرام اس کو کہتے ہیں کہ اٹھا لے، بیچ دینا، خاتون کو دے دینا، کوئی استعمال میں آ جائے گی، تجھے روکا ہے نا، مرد کو روکا ہے نا، عورت کو تو نہیں روکا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی نے پھینکنے کا حکم دیا تھا کہ میں مر سکتا ہوں لیکن اسے دوبارہ اٹھا نہیں سکتا، اسے نہیں اٹھاؤں گا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ احباب گرامی، ٹائم ہمارا مکمل ہو رہا ہے، ہمیں اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ مشن جو اللہ کے نبی علیہ السلام لے کر آئے ہیں وہ مشن کیا ہے؟ تمام ادیان کے اوپر غلبہ، تمام ادیان کے اوپر غلبہ، اور سارے ادیان مسلمانوں کو مغلوب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمان مغلوب ہیں، وہ غالب ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہ یہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھی انہوں نے کی لڑنا ہے، انہوں نے کی لڑنا ہے، ان کے اندر ہمت ہی نہیں، ان کے اندر پاور ہی نہیں، یہ کیا کریں گے؟ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہو نا، سب کے چہروں کے اوپر داڑھی ہو، ایک باروب جو ہے وہ چہرہ ہو، سنت کے مطابق ہمارا لباس ہو، سنت کے مطابق ہماری شلوار ہو، سنت کے مطابق ہمارے طریقے ہوں، محلے میں جس محلے میں رہتے ہیں وہاں پر ہمارا طریقہ بالکل سنت کے عین مطابق ہو، آپ یقین کریں کہ حکومتوں کو پھر کیا ہوتا ہے بھلا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مدینہ کی ریاست کو سنبھال کے مدینہ شہر کی کرسی کے اوپر براجمان تھے، اور کیسر و کسریٰ کی سلطنتیں ہزاروں میلوں کے اوپر بیٹھی ہوئی وہ کانپا کرتی تھی کہ کہیں عمر نہ آ جائے، عمر نہ آ جائے، عمر نہ آ جائے رضی اللہ تعالیٰ۔ کیوں کانپتی تھیں؟ ان کے اندر عمل تھا، روب تھا، دبدبہ تھا، اور دبدبہ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ دین اسلام کے اوپر عمل کرنے سے۔ میرے بھائیو، جو چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، بات کو ختم کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی ہے، الحمدللہ ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہے یہ گلی محلہ اور یہ گل گپاڑا، شور شرابہ، اس کی بجائے اللہ کے نبی کی تعلیمات پر عمل کریں، سنت کے مطابق نماز پڑھیں، اذان ہو جائے مسجد میں آئیں، نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، قاری صاحب یہاں پر ہوتے ہیں، ان سے قرآن سیکھیں، دین کی تعلیم لیں، پوچھیں کہ اللہ کے نبی کے کون کون سے طریقے ہیں، ہم ان کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی ایک طریقہ تو یونیک اس طرح سے پکڑ لینا، ایک عمل تو کم از کم جو ہے وہ ایسا پکڑ لیں جو آپ ہی صرف کر رہے ہو، کوئی اور نہ کر رہا ہو، قیامت والے دن کہہ سکیں یا اللہ یہ عمل میں صرف تیری رضا کے لیے کرتا تھا، تیرے نبی نے کیا تھا، میں نے وہ کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔